बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम और नाज़रीन, गुज़िश्ता सबक में हमने इस्म की अलामतें पढ़ी थी और वो बुनियादी अलामतें पढ़ी थी कि जो देख कर ही हमें समझ में आ जाए कि ये चीज़ इस्म है। जैसे उसके ऊपर अलिफ लाम अगर आ जाता है तो वो इस्म होता है, उसके आखिर में तनवीन आती है या उसके आखिर में गोलता आती है। ये हमने गुज़िश्ता सबक में पढ़ा था। आज इंशाअल्लाह हम कलमे की जो दूसरी किस्म है, कलमे की 3 किस्में थी, इस्म, फ़ेल और हर्फ। आज हम फ़ेल की अलामतें पढ़ेंगे और अलामतें भी इंशाअल्लाह वो पढ़ने की कोशिश करेंगे जो देखकर ही समझ में आए। वैसे जिस तरह इस्म की बहुत सारी अलामतें थी, लेकिन उसको समझाने के लिए मुस्तकिल बहसें चाहिए थी, इसलिए ऐसी बुनियादी अलामतों को लिया था जो देखकर ही समझ में आ जाती है। तो आज हम अलामतें फ़ेल यानी फ़ेल की अलामतें बयान करने में भी कोशिश ऐसी करेंगे कि जो देखकर ही समझ में आ जाए कि ये चीज़ है, ये हर्फ इसके ऊपर दाखिल है, ये अलामत इस पर लगी हुई है, तो कोई भी देखकर उसका फ़ैसला कर सकता है और कह सकता है कि ये चीज़ आने की वजह से ये फ़ेल है। तो पहले हम सबक भी पढ़ लेते हैं। आज का सबक है सबक नंबर 4, अलामत फ़ेल। अरबी ज़बान में इस्म की तरह फ़ेल को पहचानने के लिए भी कुछ अलामतें हैं जो फ़ेल के साथ ही ख़ास हैं। ख़ास होने का मतलब है ये चीज़ें इस्म पर नहीं आएंगी, हर्फ पर नहीं आएंगी, जब भी आएंगी वो फ़ेल ही होगा। नंबर 1 पे चलते हैं। फ़ेल के शुरू में कद लगा हुआ हो, जैसे कद अफ़लह और कद यअलम। नंबर 2, सौफ़ा फ़ेल के शुरू में हो, जैसे सौफ़ तअलमून। नंबर 3 पे है सीन मफ़तूह फ़ेल के शुरू में आए, जैसे सयक़ूलु। नंबर 4 पर है ताए साकिन फ़ेल के आखिर में हो, जैसे अलीमत। नंबर 5, ता मुतहर्रिक। ता मुतहर्रिक हरकत असल में कहते हैं ज़बर ज़ेर पेश को इस्तिलाही लफ्ज़ में यहाँ पे मुतहर्रिक हरकत कहा जाता है, और जिस हर्फ पर हरकतें आती हैं उसे मुतहर्रिक हर्फ कहा जाता है। तो ताए मुतहर्रिक, ऊपर वाली मिसाल, ऊपर वाली जो अलामत थी उसमें ता साकिन थी, जैसे अलीमत। अब यहाँ पर दूसरी अलामत बयान की जा रही है कि फ़ेल के आखिर में ताए मुतहर्रिका लगी हुई हो, यानी ता, तू, ती। ता के ऊपर पेश, ता के ऊपर ज़बर, ता के नीचे ज़ेर। जैसे मिसाल के सदक़ता, तरक्तु, इम्तलअती, ये आखिर में लग रही है, ये ताए मुतहर्रिका है। छठी अलामत है लम और लम्मा। लम और लम्मा फ़ेल के शुरू में आए, जैसे लम यनालू और लम्मा जाआ। इसके अलावा भी कुछ अलामतें हैं जो फ़ेल के साथ ख़ास हैं, और इंशाअल्लाह वो धीरे धीरे आप जैसे जैसा पढ़ते जाएंगे वो आपके सामने आती चली जाएगी। आइए अब हम सबक को कुरान करीम की मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं कि कुरान करीम में ये किस तरह नज़र आता है। फ़ेल की सबसे पहली अलामत थी कद। अब कद की मिसाल आपके सामने है, कद अलिमा कुल्लु उनासी मशरबहुम। मैंने इसको लाल करने की कोशिश की है, लाल भी किया हुआ है। अब कद यहाँ पर दाखिल है, तो कद के बाद जो अलिमा लगा हुआ है, ये अलिमा ये कद की वजह से मालूम हो जाएगा कि अलिमा फ़ेल है। दूसरी मिसाल है कद काना फ़रीकुम मिनहुम। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काना से पहले कद लगा हुआ है, और ये कद की वजह से समझ में आया कि काना ये फ़ेल है। तीसरी मिसाल है तिल का उम्मतुन कद खलत। यहाँ पर कद खलत, कद लगा हुआ है खलत के ऊपर, और खलत यहाँ पर फ़ेल है, जैसा कि हम कद को देखकर बता सकते हैं। अब कद का इस्तेमाल जिस तरह कद आप देख रहे हैं यहाँ पर, उसी तरह कद से पहले कभी कभी लाम का इजाफा कर दिया जाता है। उसकी भी मिसालें आप आगे पढ़ सकते हैं। जैसे कद के शुरू में लाम लगा दिया, तो लक़द अलिमतुम अल्लज़ीना अतदौ मिनकुम। यहाँ पर कद था, कद के बाद अलिम तुम फ़ेल है, और उससे पहले जो लाम है ये कद में इजाफा, इस शक्ल में भी कद आता है। दूसरी मिसाल है वलक़द आतैना मूसल किताबा। यहाँ पर भी कद है और कद के बाद आतैना फ़ेल है, लेकिन कद के शुरू में लाम का इजाफा किया गया है। आगे पढ़ेंगे, आपको बताया जाएगा कि ये लाम ताकीद के लिए इस्तेमाल किया गया है। तीसरी मिसाल है लक़द अरसलना।
لقد ارسلنا من قبلک، یہاں پر بھی قد داخل ہے، علامت کے طور پر ہے، آپ دیکھ کر بتا سکتے ہیں قد یہاں پر ہے، اور ارسلنا اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ فعل ہے، لیکن قد سے پہلے بھی لم کا اضافہ کیا گیا ہے، تو اگرچہ لقد نظر آ رہا ہے لیکن اصل میں یہ قد ہے جو علامت کے طور پر بیان کیا گیا۔ اسی طرح جس طرح قد سے پہلے لام لگتا ہے اسی طرح قد سے پہلے فا بھی لگتا ہے، جیسے آپ کے سامنے اس کی مثالیں بھی ہیں، قرآن کریم کی مثال ہیں، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اب یہاں پر بھی قد ہے، استمسک فعل ہے، اور قد کے شروع میں فا کا اضافہ ہے، جیسے لام کا اضافہ ہے اسی طرح استعمال میں قد سے پہلے فا کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب آگے دوسری مثال ہے فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا، اب یہاں پر قد لگا ہوا ہے تو اس کے بعد جو آیا ہوا ہے وہ فعل ہے، لیکن یہاں پر قد سے پہلے فا کا استعمال کیا گیا ہے، وہ نظر آ رہا ہے فقد، لیکن اصل میں قد ہے اور فا اضافے کے طور پر وہاں پر استعمال کیا گیا ہے، خیرًا کثیرا۔ اب دوسری علامت تھی سوفا، سوفا فعل کے شروع میں آئے، سوفا فعل کے شروع میں اس کی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں، 3 مثالیں ہیں یہاں پر آپ دیکھیے سوف تعلمون، سوف استغفر لکم، سوف نصلیہم نارا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوفا لگا ہوا ہے، اور سوفا کے بعد جو بھی ہے تعلمون، استغفر، نصلیہم، یہ سارے کے سارے افعال ہیں، یہ سوفا دیکھ کر سمجھ میں آ جائے گا، جہاں پر بھی سوفا آئے گا اس کے بعد یہ علامت کے طور پر سمجھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں کہ اس کے بعد جو بھی آئے گا وہ فعل ہی ہوگا۔ جیسے اوپر فقد میں اور لقد میں قد کے ساتھ لام اور فا کا اضافہ کیا گیا تھا، اسی طرح سوفا سے پہلے بھی فا کا اضافہ کیا جاتا ہے، اس کی بھی مثالیں میں آپ کو یہاں پر پیش کر رہا ہوں۔ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا فَسَوْفَ تَرَانِي۔ اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سوفا لگا ہوا ہے اور سوفا سے پہلے فا لگا ہوا ہے، اور یہ فا سوفا کا اضافہ ہے، لیکن یہاں پر بھی سوفا اسی کی۔ اسی طرح ہم آگے چلیں تو اس میں بھی لام کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے ہیں، فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سوفا کا استعمال ہے، لیکن سوفا سے پہلے لام مفتوح یعنی لام کے اوپر زبر، اس کا بھی اضافہ یہاں پر کیا گیا ہے، جیسے قد سے پہلے بھی لام مفتوح کا اضافہ کیا گیا تھا، سوفا سے پہلے بھی یہاں پر لام کا اضافہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ اب تیسری علامت میں چلتے ہیں۔ تیسری علامت ہے سین مفتوح، یعنی سین کے اوپر زبر کا ہونا، سین کے اوپر زبر کا ہونا یہ علامت ہے فعل کی۔ اب جیسے سینالہم غضب من ربہم، تو یہاں پر سین مفتوح، ینالو فعل۔ دوسری مثال ہے یقولون سیغفر لنا، اب یغفر فعل ہے اور سا اس سے پہلے لگا ہوا ہے، اب اس کے اپنے اپنے معنی ہوتے ہیں، یہ اب جب فعل کی تقسیم کریں گے تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں تب اس انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ سین فعل کو قریب کے معنی میں کر دیتا ہے۔ بہرحال ہماری مثال ہے سیجزون ما کانوا یعملون، اب یہاں پر یجزون سے پہلے آپ سین کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب لیکن یہاں پر سوفا اور قد یہ ایسی 2 علامتیں تھیں جو الگ سے نظر آتی تھیں، ایک لفظ پہ سے پہلے دوسرا لفظ لگ رہا تھا، لیکن سین ایک ایسا لفظ ہے بلکہ حرف ہے جو اکیلا کبھی نہیں آئے گا، وہ مل کر آئے گا، اور جب مل کر آتا ہے تو سین کے اوپر زبر تو بہت سارے الفاظ میں آتے ہیں، تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ شروع میں آئے، اور شروع میں آنے کے بعد اس کے بعد 4 حرفوں میں سے کوئی نہ کوئی حرف ہونا چاہیے، جیسے جو اصل میں فعل مضارع کے شروع میں لگتے ہیں، اتینا جو اس کا مخفف ہے، یا ہو، تا ہو، حمزہ ہو، نون ہو۔ جیسے یا کی مثالیں آپ کے سامنے آپ پڑھ چکے ہیں، جیسے آپ سینالہم، سیغفر لنا، سیجزون۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے سین مفتوح شروع میں لگا ہوا ہے اور اس کے بعد 3 مثالوں میں یا آ رہی ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ دوسری علامت پہچاننے کی یہ ہے کہ سا کے فوراً بعد تا آئے، جیسے آپ کے سامنے مثالیں ہیں ستجدون آخرین، ستردون عالم الغیب، ستجدون، اب ستجدونی انشاءاللہ صابرہ۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ سین مفتوح لگا ہوا ہے اور سین مفتوح کے بعد تا آ رہی، اوپر ایک مثال تھی یا والی، یہ نیچے 3 مثالیں ہیں، یہ تا والی مثالیں ہیں کہ سین کے بعد فوراً تا آتی ہے، دیکھ کر سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر یہ سین علامت فعل کے طور پر استعمال ہو رہی ہے۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے حمزہ۔ حمزہ، یہاں پر حمزہ آتا ہے تو سین کے فوراً بعد حمزہ آئے تو یہ بھی سین مفتوح علامت مضارع
علامت فعل ہوتی ہے، فعل کی علامت ہوتی ہے. جیسے آپ مثال دیکھ سکتے ہیں سألقی فی قلوب الذین، یہاں پر القی میں دیکھیں گے آپ، القی میں حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر حمزہ سے پہلے سین لگا ہوا ہے، تو یہ سین علامت فعل ہے جسے پہچانا جا سکتا ہے. اس کے بعد دوسری مثال ہے سأریکم آیاتی، سأریکم آیاتی. اب یہاں پر اریکم سے شروع ہو رہا ہے، سین کا اضافہ ہے، یہ سین بتا رہا ہے کہ یہاں پر یہ فعل اریکم فعل ہے. تیسری مثال سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس، یہ بہت اچھی مثال ہے. اس مثال کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سآتیکم، یہاں پر سین کو شروع میں لگایا گیا ہے آتیکم سے. اب یہاں پر جو آتیکم ہے، آتیکم سے پہلے سین لگایا گیا، اب بالکل ہی آگے ہی آتیکم بغیر سین کے آیا ہوا ہے، یعنی آتی یہاں پر فعل ہے بغیر علامت کے ہے، اور اس سے پہلے سین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سآتیکم، چونکہ سین ایک حرف ہے اور مفتوح ہے، اور سین حرف مفتوح زبر والا سین کہیں بھی آ سکتا ہے. علامت فعل سمجھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ سین لفظ کے شروع میں ہو اور اس کے بعد ان 4 حرفوں میں سے کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. سین کے بعد تا ہو، سین کے بعد یا ہو، سین کے بعد حمزہ ہو، یا سین کے بعد نون ہو نہ ہو. جیسے مثال ہیں سنزید المحسنین، سنقول له من امرنا یسرا، کلا سنکتب ما یقول. آپ دیکھ سکتے ہیں تینوں مثال میں سین ہے، سین کے بعد سنزید میں نون، سنقول میں نون، کلا سنکتب میں سین کے بعد نون آ رہا ہے. تو یہ ہوئی علامتیں کس کی؟ فعل کی. 3 علامتیں ہو گئیں. پہلی علامت تھی قد، جو 3 شکلوں میں استعمال ہوتا ہے، قد، لقد اور فقد. اسی طرح سوفا، یہ بھی 3 طرح استعمال ہوتا ہے، سوفا، لسوفا اور فسوفا. اور تیسری مثال تھی، تیسری علامت تھی سین کی، سین مفتوح کی، جو 4 حرفوں کے ساتھ، مطلب فعل کے شروع میں آتی ہے لیکن علامت کے طور پر شرط کے ساتھ یہ کہ ہمیشہ اس کے بعد یا تو یا آئے گا، یا تو تا آئے گا، یا الحمزہ آئے گا، یا پھر نون آئے گا. اب فعل کی چوتھی علامت تائے ساکنہ ہے، جیسے کہ اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں ضاقت علیکم الارض بما رحبت. اب یہاں پر اس مثال کے اندر ضاقت اور رحبت آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر تا ساکن آخر میں لگی ہوئی ہے، دونوں کو رنگ بھی کر دیا گیا ہے لال. اس کی شرط یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے آنے والا حرف مفتوح ہو، زبر والا ہو، یعنی اس سے پہلے جو حرف آئے اس کے اوپر زبر آ رہا ہو، یہ اس کی شرط ہے تائے ساکن کی. وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ. اب یہ والی مثال ہے، اس کے اندر بعودت کی جو تا ہے، یہ تا ساکن ہے اور اس کے پہلے ایک حرف ہے جس کے اوپر زبر ہے. اب اس کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بعودت یہاں پر فعل ہے. تیسری مثال ہے اس کی اولئک حبطت اعمالهم. اب یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تا ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے. اسی طرح جاءت رسلنا اور قالت یا ویلتا کما بعیدت ثمود. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تمام مثالوں کے اندر تا ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر لگا ہوا ہے. اب سین تو شروع میں لگتا تھا اور یہ آخر میں لگتا ہے، لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ اس سے پہلے آنے والا حرف مفتوح ہونا چاہیے. یہ فعل ماضی کا صیغہ واحد مؤنث غائب بنتا ہے. جب ہم گردانوں پہ چلیں گے اور صیغوں کی بحث ہوگی تو انشاءاللہ اس کے مطالب سمجھ میں آئیں گے. اب پانچویں علامت جو تھی وہ تھی کہ فعل کے آخر میں تائے متحرکہ حرکت والی تا لگی ہو، یعنی ایسی تا لگی ہو جس پر زبر بھی آتا ہو، جس پر پیش بھی آتا ہو، جس پر زیر بھی آتا ہو. ایسی تائے متحرکہ فعل کے آخر میں لگی ہونا چاہیے. جیسے ہم آپ کے سامنے مثالیں پیش کرتے ہیں. پہلی مثال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، انی رأیتو احد عشر کوکبا. اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں رأیتو. اب یہ رأیتو کی یا تا، یہاں پر تا کے اوپر پیش لگا ہوا ہے جو اس بات کو بتلا رہی ہے کہ یہاں پر یہ رأیتو کی تا علامت فعل ہے اور رأیتو فعل ہے. اسی طرح انی ترکتو ملت قوم. ترکتو میں ترکتو یہ علامت فعل کے طور پر استعمال ہے. علیہ توکلتو میں تو علامت فعل کے طرح استعمال یہاں پر ہو رہی ہے. یہ تو ہو گئی وہ تا کی مثال جس کے اوپر پیش ہوتا ہے. اب زبر کی مثال میں ملاحظہ فرمائیے، اصدقت ام کنت من الکاذبین. اصدقت ام کنت من الکاذبین. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر صدقت اور کنت یہ دونوں مثال ایسی ہیں
कि यहाँ पर ता आखिर में आ रही है, लेकिन ता से पहले साकिन है, और ये साकिन चाहे ता मफ्तू हो या ता के ऊपर पेश हो या ता के ऊपर ज़ेर हो, शर्त इसमें शर्त ये है कि उसके पहले साकिन हर्फ होना चाहिए, जज्म होना चाहिए। जैसे ता साकिन के लिए ज़रूरी था कि उससे पहले फतहा और ज़बर होना चाहिए, यहाँ ज़रूरी ये है कि यहाँ पर ता मुतहर्रिक से पहले साकिन होना चाहिए। जैसा कि आप तरक्तु, तवक्कलतु, सदक्ता, कुन्ता मिनल काज़िबीन, इन मिसालों में आप देख सकते हैं। इसके अलावा ता मफ्तू एक ऐसी चीज़ है जो फ़ेल के अलावा भी आती है, जैसे ज़ाका और अंता, ये मिसालें आपके सामने हैं। यहाँ पर भी ता आखिर में आ रही है और इससे पहले साकिन आ रहा है, तो लेकिन यहाँ पर एक शर्त है। शर्त ये है कि ता मुतहर्रिक हो, ता के ऊपर हरकत हो, लेकिन उससे पहले कम से कम 3 हर्फ होना चाहिए, 3 से ज़ायद भी हो सकते हैं। 3 हर्फ उसके अलावा ता हो और ता से पहले 3 हर्फ से ज़ायद हर्फ होना चाहिए। जैसे ज़ाता, अब ज़ाता के अंदर ता तो है और उससे पहले साकिन भी है, अलिफ साकिन। अलिफ हमेशा साकिन ही रहता है, लेकिन उससे पहले अगर ये देखा जाए तो ता से पहले दाल और अलिफ 2 ही हर्फ है। इसी तरह अंता को ले लीजिए कि ता मफ्तू तो है, लेकिन उससे पहले सिर्फ 2 ही हर्फ यहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ता है, फतहा भी है, उससे पहले साकिन भी है, लेकिन शर्त यहाँ पर वो नहीं पाई जा रही कि उससे पहले 3 हर्फ होना चाहिए। यहाँ पर वो 3 हर्फ नहीं पाए जा रहे। अब आगे मिसाल लेते हैं, हम लेते हैं वो ता की जिस ता के नीचे कसरा है, ज़ेर है, और वो है हलिम तलती। अब आप देखेंगे यहाँ पर ती है और ती से पहले साकिन हर्फ है। दूसरी मिसाल लक़द जिअती शैअन फरिया। अब यहाँ पर आप जीती में देखेंगे कि जीती के ता के नीचे ज़ेर है और उससे पहले साकिन है। इन्नकी कुन्ती मिनल खातिईन, और कुन्ती यहाँ पर ता के नीचे ज़ेर है और ये ता अलामत बन रही है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये कुन्ती फेल है, जीती फेल है। यहाँ पर ये सवाल हो सकता है कि जिस तरह शुरू में अंता और जाता में 2 हर्फ थे, तो जीती और कुंती यहाँ पर भी 2 हर्फ हैं, तो आप यहाँ पर इसको फेल की अलामत कैसे बता रहे हैं? तो उसका जवाब ये है कि असल में आप आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुंती असल में यहाँ पर वाव हज़फ कर दिया गया है, जीती असल में यहाँ पर या हज़फ कर दिया गया है, जीती असल में जीती था और कुंती असल में कुंती था। लेकिन ये पढ़ने में नहीं आता है तो अरब वाले उसको हज़फ कर देते हैं, जिसके मुस्तकिल कायदे हैं। लेकिन तो यहाँ पर कुंती असल में 2 हर्फ नज़र दिखने में 2 हर्फ आ रहे हैं, लेकिन दरअसल ये यहाँ पर 3 हर्फ है। इसके अलावा भी वो ता जो जिसके नीचे ज़ेर होता है, वैसी भी बहुत सारी मिसालें कुरान के अंदर आप देख सकते हैं। अबती जैसे मिसाल कुरान करीम में अबती, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 2 हर्फ उससे पहले हैं, एक तो 2 हर्फ है और उससे पहले साकिन भी नहीं है। इसी तरह मिसालें हैं आयातिल्लाही, अस्सय्याती और अस्सालिहाती। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ता है और ता के नीचे ज़ेर है, लेकिन यहाँ पर वो ऐसी ता जिसके पहले अलिफ हो, ऐसी ता जिससे पहले अलिफ हो, ये अक्सर व बेशतर ये इसम में आती है, फेल में ये नहीं आती। दूसरी और मिसाल है वमिन तख्ती। अब वमिन तख्ती में आप देखेंगे ता के नीचे ज़ेर है, ऊपर कसरा भी है, लेकिन आपको याद होगा अभी बात हुई कि उससे पहले कम से कम 3 हर्फ होना चाहिए। तख्ती यहाँ पर अलामत फेल नहीं है। अब आगे एक मिसाल लीजिए गुलिबतिर रूम। अब यहाँ पर आपको ता साकिन नज़र आ रही है। एक मज़ेदार यहाँ पर कायदा अरबी का मज़ेदार इस एतबार से कि जब हम इस कायदे को पढ़ते थे अपने पढ़ने के ज़माने में, तो इस कायदे को जब हमने सुना तो इसको बहुत मज़े ले के पढ़ते थे, क्योंकि उसकी आवाज़ ज़रा मज़े की है। कि हम पढ़ते हैं अस्साकिनु इदा हुर्रिका बिल कसरी। अब इसमें हुर्रिका बिल कसरी था, तो इसको हम मज़े लेकर पढ़ते थे। मतलब ये होता है कि जब किसी लफ्ज़ के आखिर में साकिन हो और जब उसको हरकत दी जाए, यानी मिलाकर पढ़ा जाए, हरकत दी जाए, तो उसको ज़ेर की हरकत दी जाती है। असल में था यहाँ पर लफ्ज़ गुलिबत, अब आगे बढ़ के हो गया गुलिबतिर रूम। तो गुलिबत था, गुलिबत को साकिन था, उसको हरकत दी, गुलिबतिर रूम अस्साकिनु इदा हुर्रिका बिल कसरी। इस तरह आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। मिसाल है फ़क़द इस्तमसका
اور فقد اہتدوا، آپ یہ مثال وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ فقد کی دال ساکن تھی لیکن ملانے کی وجہ سے دال کے نیچے آپ کسرہ دیکھ رہے ہیں. فقد استمسکا، وہاں پر بھی قد تھا لیکن آپ نے ملایا تو ملانے کی وجہ سے دال کے نیچے کسرہ آیا. فقد استمسکا بالعروۃ الوثقی. اب ہم آتے ہیں چھٹی علامت پر. ویسے تو اس علامت کو بیان کرنے میں بتایا جاتا ہے کہ حروف جزم دینے والی علامت فعل پر داخل ہونا، لیکن ابھی ابتدا ہے، بچوں کو جزم اور جازم نہیں پتا ہے، تو ہم جو دکھنے میں سمجھ میں آتا ہے اس کی سے دو مثالیں لیتے ہیں. لم اور لما یہ داخل ہوتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ جس پر یہ داخل ہوئے ہیں وہ فعل ہی ہے، اسم نہیں ہے. جیسے لم ینالو، الم یعلموا ان اللہ یعلم بما لم یحیطوا بعلمہ. یہ تین مثالیں لم کی تھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شروع میں آ رہی ہے اور اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ ینالو، یعلموا یا یحیطوا، یہ تینوں کی تینوں افعال ہیں اور علامت کے طور پر اس پر لم لگا ہوا ہے. لما کی مثال دیکھیے، لما جاءہم الحق لما آمنوا کشفنا عنہم لما جاء امرنا. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین مثال میں لما ہے اور لما کے بعد جاءہم، آمنوا، کشفنا اور جاء یہ افعال ہیں. لما دیکھ کر ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ لما کے بعد جو آنے والا ہے یہ فعل ہے. یہ تو ہوئی ہماری علامت فعل. دکھتے کیسے ہیں، قرآن کریم میں اس کا استعمال کس طرح ہوتا ہے. اب ہم آتے ہیں دوبارہ اپنے سبق پر. میں دوبارہ ان سبق کو پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو لکھ رہے ہوں گے. بہت سے لوگوں نے کمنٹ میں گزشتہ سبق جو دیا تھا اس کا جواب بھی لکھا تھا. گزشتہ جو سوالات مشق دی تھی اس کا جواب یہ تھا کہ اس میں 8 مثالیں الف لام کی ہیں، 8 مثالیں اس میں تنوین کی ہیں اور 2 مثالیں گولتا کی ہیں. بہرحال ہم آج کا سبق پڑھتے ہیں واپس. سبق نمبر 4 علامات فعل. عربی زبان میں اسم کی طرح فعل کو پہچاننے کے لیے بھی کچھ علامتیں ہیں جو فعل کے ساتھ ہی خاص ہیں. جیسے نمبر 1، فعل کے شروع میں قد ہو، جیسے قد افلح، قد یعلم. نمبر 2، سوف فعل کے شروع میں ہو، جیسے سوف تعلمون. نمبر 3، سین مفتوح فعل کے شروع میں ہو، جیسے سیقولو. نمبر 4، تا ساکن فعل کے آخر میں ہو، جیسے علمت. نمبر 5، تا متحرک فعل کے آخر میں ہو، جیسے صدقتا، ترکتو، امتلأتی. اور 6 نمبر پہ علامت تھی لم یا لما فعل کے شروع میں داخل ہو، جیسے لم ینالو اور لما جاء. یہ ہم کو یاد کرنا ہے، یہ ہم کو رٹنے کا سبق ہے. یہ جو قرآن مثالوں سمجھائے گی یہ سمجھانے کے اعتبار سے تھی. پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ اس کتاب کے قواعد کو رٹنا مقصود نہیں ہے، لیکن رٹنے سے وہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہیں، لیکن رٹنے کے ساتھ ان کو سمجھنا ضروری ہے. تو ہم سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور رٹانے کی بھی. امید کرتے ہیں آپ اس کو سمجھ بھی رہے ہوں گے اور اس کو رٹ بھی رہے ہوں گے اور لکھنے کے طور پر اپنے کاپیوں پر اس سبق کو لکھ بھی رہے ہوں گے. جتنا سبق ہو اس کو روز کا روز یاد بھی کر لیں اور اس کو اپنے کاپیوں پہ لکھ بھی لیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان سبق سے فائدہ ہو رہا ہوگا اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر رہے ہوں گے. ملتے ہیں پھر اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.